بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو ایشو ہے وہ پچھلے دنوں میں جو ایف ایس سی کا ہمارا رزلٹ آیا تو اوبویسلی بہت زیادہ پرابلمس دیکھنے کو ملے۔ تو پرابلمس کیا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریزنز کیا تھیں اور اس کے سلوشنز ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو ہمارے بچوں میں انسرٹینٹی آ رہی ہے اور بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس پہ ہائی ایپس کو بھی جو ہے اس پہ اوبویسلی ایکشنز لینے چاہیے۔ اب جو پرابلمس آئے پہلے وہ دیکھیں۔ بہت سے بچے ایسے تھے جن کے جو مارکنگ ایشوز آئے۔ سپوز ایک بچہ تھا، میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں، اس کے بقیہ تمام سبجیکٹس میں 90% سے زیادہ مارکس ہیں۔ مطلب اگر وہ سائنسز کے ایک سبجیکٹ میں 84، دوسرے میں بھی 84 آؤٹ آف 85 لے رہا ہے، تو کسی ایک سبجیکٹ میں وہ 34 کیسے لے سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک تھا کہ اگر بچے کا کیلیبر تھا تو وہ آرٹس کے مضامین میں مور دین 90% کیوں لے رہا ہے، اور سائنسز میں 84 آؤٹ آف 85 لے رہا ہے، تو پھر کسی ایک ہی سبجیکٹ میں وہ 34 کیسے لے سکتا ہے؟ یہ پرابلمس دیکھنے میں آئے۔ کسی کا بایولوجی میں، کسی کا فزکس میں، کسی کا کیمسٹری میں، کسی کا ایون اردو کی مارکنگ میں ایشو آیا۔ تو اب وہ بچہ جب ایک سبجیکٹ میں کہیں پہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی مارکنگ فیکٹر اسے لگتا ہے، تو اس کا اوورال مورال بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرٹ سے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے وہ بچہ۔ تو بہرحال یہ پرابلمس دیکھنے میں آئے اس دفعہ بھی پچھلے سالوں کی طرح۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بورڈ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں اس میں ان لوگوں کو بھی بلیم کر سکتا ہوں جو مارکنگ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی بلیم کر سکتا ہوں جو اس وقت اس کو مینیج کر رہے ہیں، جو بورڈ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی بلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے سولوشنز کی طرف جائیں۔ بورڈ اتھارٹیز کو اس کے سولوشنز کی طرف جانا چاہیے، اور اوبویسلی جو مارکنگ لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اس کے سولوشن کی طرف آنا چاہیے تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو۔ ہم مارکنگ پیسوں کے لیے نہ کریں، ہم مارکنگ جو ہے وہ ایک انالیسس کرنے کے لیے کریں تاکہ اوورال جو ہے وہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ ریمونریشن ضروری ہوتا ہے، اس میں اس کا ریوارڈ ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بورڈ کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ریمونریشن پہ بھی جو ہے وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ریزنز کیا ہیں۔ ریزن یہ ہیں کہ جو ہماری بورڈ کی مارکنگ ہے اس میں ہم ایم سی کیوز کو مارک کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھیوری کے مارک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم ببلز کو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی پروفیسرز ہوتے ہیں یا ٹیچرز ہوتے ہیں جو مارکنگ سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان ببلنگ سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے بڑا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور اس کی ریمونریشن جو ہے وہ بالکل منیمم ریمونریشن ہے۔ تو اب یہاں پہ ہماری اتھارٹیز کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہاں پہ دو چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک تو جو مارکنگ ریمونریشن ہے وہ ذرا بڑھائیں، اور دوسری بات ان چیزوں کو ذرا ایزی کریں۔ مطلب آپ نے ایم سی کیوز لینے ہیں تو اوبویسلی آپ ایم سی کیوز لیں، ایم سی کیوز کی آپ علیحدہ شیٹ بنیں، اور بچہ اس کو پہ جو ہے وہ ایم سی کیوز فل کرے ببل، اور اس کو آپ سائڈ پہ اٹھا لیں، اور اس کو آپ مشین کے ذریعے مارکنگ کریں اس کی، جس میں غلطی کے چانسز منیمم ہیں، تو آپ ایم سی کیوز اس طرح سے لے لیں۔ اور دوسرا جو سائنسز میں جو آپ نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ کویسچن نمبر 2 اس میں جو ہے آپ نے جو ہے 8 شارٹ کویسچن سالو کرنے ہیں، کویسچن نمبر 3 اس میں سے 8 سالو کرنے ہیں، کویسچن نمبر 4 اس میں سے بھی آپ نے 6 شارٹ کویسچن سالو کرنے ہیں۔ مطلب ایسا کیوں ڈویژن کی ہوئی ہے آپ نے؟ مطلب اس میں جو مارکنگ والا بندہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کا اسے حساب رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ ایم سی کیو کویسچن نمبر 2 سے ہے، یہ کویسچن نمبر 3 سے ہے، کویسچن نمبر 4 سے ہے۔ بھئی آپ اس کو سمپلیفائی کریں۔ آپ اگر سپوز ان سے 22 ایم سی کیوز کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایک ہی کویسچن میں ڈالیں اور اس کے 22 ایم سی کیوز سالو کروائیں، یا اس کا شارٹ کویسچن سالو کرائیں، یا شارٹ کویسچن کی تعداد کم زیادہ کر لیں، لانگ کویسچنس پہ آپ جو وہ فوکس کر لیں۔ تو اس طرح سے جو ہمارے ایم سی کیوز جو دیے جائیں ان کی علیحدہ شیٹ دی جائے بورڈ کی طرف سے، اور اسے علیحدہ ہی سبمٹ کر لیا جائے، اور اس کو ایز سچ علیحدہ مشین کے ذریعے اس کی مارکنگ ہو جائے۔ اور دوسرا جو بچے ہمارا جو تھیوریٹیکل پورشن ہے، جو ہمارا سبجیکٹیو پورشن ہے، اور سبجیکٹیو پورشن کی بھی کوئی ببلنگ نہ کرائی جائے۔ مطلب سمپل اس کا پیپر ہو، اور اس کے پیپر کی مارکنگ ہو، اور اس کی ایک لسٹ بن جائے، اور وہ لسٹ سبمٹ ہو جائے۔
ठीक है, बजाय इसके कि बंदा जो है उसके पहले रोल नंबर्स को बबलिंग कर रहा है, उसके मार्क्स की बबलिंग कर रहा है। मतलब इस तरह के इश्यूज़ की वजह से जो आपके कॉम्पिटेंट लोग हैं वो मार्किंग से अवॉइड करते हैं, और जब कॉम्पिटेंट लोग मार्किंग से अवॉइड करेंगे और एक लेमेन से आप मार्किंग करवाएंगे तो उससे फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो भी सामने आ रहे होते हैं। तो हमारी हायर अथॉरिटीज़ को ये चाहिए कि इस प्रॉब्लम को नोटिस करें, और इसमें कोई ख़र्च नहीं है कि ज़्यादा जो बोर्ड के अखराजात हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे तो मैनेज करने पे ये प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व किए जा सकें। खुदारा बच्चों का मुस्तकबिल है, इसका सोचें और इन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।